السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لو وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ارین شاہ کا نہایت خوبصورت اور دلکش ناول روح یارم، ایپیسوڈ نمبر 8۔ اٹھ جاؤ روح یار، کتنا سونا ہے، فلائٹ میں بھی بس سوتی رہی ہو، اب بھی سوئے جا رہی ہو۔ تمہاری یہ نیند پوری ہونی ہے کہ نہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ہنی مون ٹور سارا ہی تمہاری نیندیں پوری کرنے میں گزر جائے گا۔ اٹھ جاؤ یار، وہ محبت سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جبکہ روح ایک نظر اسے دیکھ کے دوسری طرف کروٹ لے کر سو گئی۔ یارم 2 بار ہوٹل کا وزٹ کر چکا تھا، وہ 2 بار سورے ہوٹل کا راؤنڈ لگا چکا تھا، اور ایک روح تھی جس کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھی۔ کل جب وہ لوگ یہاں پہنچے تب یہاں برف باری نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب روڈ پر برف تھی تو روح نے کہا اسے روح جیسی برف خود پہ گرتے ہوئے دیکھنے کا شوق ہے، اور صبح ہی یہاں پہ برف باری ہو رہی تھی اور روح اپنے بستر میں گھسی ہوئی تھی۔ یارم اپنا فون تک وہیں چھوڑ آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، لیکن اسے اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ روح نے یہاں آ کر صرف اپنی نیند ہی پوری کرنی ہے۔ اگر تم 1 منٹ میں نہ اٹھی نا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس کی دھمکی سے بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یارم اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا، جو کہ کل پھولوں سے ڈھکی ہونے کی وجہ سے روح کو نظر نہیں آئی تھی، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر یارم نے کہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں، جبکہ ہوٹل کا یہ کمرہ آلریڈی یارم کے نام پر بک تھا۔ یارم جب بھی یہاں آتا تب اسی کمرے میں رکھتا تھا۔ وہ اس کمرے کے چپے چپے سے واقف تھا۔ یہ کمرہ اس کی اپنی ملکیت تھا، جو اس نے خریدا نہیں بلکہ ہتھیایا تھا۔ ہوٹل کا مالک ایک بار دبئی آیا تھا اپنا کوئی کام کروانا، جس کے بدلے میں یارم نے اس سے ہوٹل کا سب سے پرسکون اور خوبصورت کمرہ اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ یارم نے اپنا ہاتھ کھڑکی سے باہر نکالا، اور اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ تیز برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکنے لگا۔ برف کے نیچے ہاتھ بھی ٹھنڈا یخ ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا، ذرا سا ڈمپل نمایاں ہوا۔ میرا معصوم سا بچہ۔ وہ اس کا ریئیکشن سوچتے ہوئے آہستہ قدم اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا، اور برف سے بڑا ہاتھ اس کے چہرے پر اڑنے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے اسے ترس آنے لگا۔ وہ اپنی بیبی گرل کے ساتھ ایسا تو نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ذرا سی برف اٹھائی اور آہستہ سے روح کی چھوٹی سی ناک پر رکھی۔ وہ بلبلا کر اٹھ بیٹھی اور اس کے ہاتھ میں برف دیکھ کر اسے گھورنے لگی۔ یارم، یہ اب کیا کرنے والے تھے میرے ساتھ؟ اس نے برف سے بھرے ہوئے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ صدمے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیبی، سوچا تو بہت کچھ تھا لیکن کر نہیں پایا۔ تمہارے معصوم چہرے کے آگے میں ہمیشہ بے بس ہو جاتا ہوں۔ تمہارے معاملے میں یہ دل بہت ڈھیٹ ہوتا جا رہا ہے، میری تو کوئی بات سنتا ہی نہیں۔ وہ ہاتھ سے برف ڈسٹ بن میں پھینکتا ہوا بولا، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں یارم۔ وہ صدمے سے بولتی ہوئی ایک بار پھر سے بستر میں گھس گئی۔ یہ کیا حرکت ہے روح، تم ایک بار پھر سے سونے لگی ہو؟ اس نے روح کے چہرے سے کمبل ہٹایا، لیکن افسوس روح سونے نہیں لگی تھی بلکہ وہ سو چکی تھی۔ یا اللہ، کون سی نیندیں ہیں اس کی جو پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یارم سوچتا ہوا جیکٹ اور شوز اتار کر اسے کسی تکیہ کی طرح اپنے باہوں میں بھر کر اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ نیند تو ویسے بھی پوری کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہاں روح کے قریب اس کا سکون تھا۔ روح آخر کار اپنی نیندیں پوری کر کے اٹھی تو اسے بھوک ستانے لگی، جبکہ یارم اس کے ساتھ ہی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ یارم، آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ روح معصومیت سے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی پوچھنے لگی، جبکہ نیند میں ہونے کی وجہ سے 3 گھنٹے پہلے یارم نے جو ظلم اس پر کیا تھا وہ بھول چکی تھی۔ جاگ رہا ہوں بیبی، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومتے ہوئے بولا۔ تو پھر کچھ کریں، میرے پیٹ میں چوہے خودکشی کر کے حرام موت مریں، انہیں کچھ کھلا کر ان کی جان بچا لیں۔ روح معصومیت سے اپنے بھوکے چوہوں کی داستان سنا رہی تھی۔ نہیں میری جان، میں تمہارے معصوم چوہوں کو اس طرح سے حرام موت نہیں مرنے دوں گا۔ تم جاؤ، فریش ہو جاؤ، میں آرڈر کرتا ہوں۔ وہ زور سے اس کا گال چومتے ہوئے اٹھا۔ پھر ہم باہر چلیں گے گھومنے کے لیے۔ آج کی رات میں نے تمہارے لیے بہت اسپیشل سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ مسکرا کر اسے بتاتا ہوا لینڈ لائن فون اٹھانے لگا۔ یارم، باہر تو بہت سردی ہوگی نا؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بیبی، سردی جتنی محسوس کرو گی اتنی لگے گی نا، تم اسے محسوس ہی مت کرو، بس آج رات کی سرپرائز کے بارے میں سوچو۔ میں یہ ہنی مون ٹور ہمارا بیسٹ ٹور بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا ایک ایک پل ہم ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ میں اسے اسپیشل بنانا چاہتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اسے اسپیشل بنانے میں تم میری مدد ضرور کرو گی، ہے نا؟
वो उसका चेहरा अपنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پوچھنے لگا تو روح جوش میں زور زور سے گردن ہلانے لگی۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتا ہوتا کہ یہاں اتنی سردی ہے تو وہ یہاں کبھی نہیں آتی۔ یارم یہ دیکھیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ ابھی کپڑے نکال ہی رہی تھی جب اسی طرح بیگ اٹھا کر باہر آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ یارم بھی پریشانی سے اسے دیکھنے لگا۔ یارم یہ سب میرے کپڑے تو نہیں ہیں، دیکھیں یہ پتہ نہیں کس کے کپڑے ہیں، یہ جینز، یہ چھوٹی سی شرٹس، اور میں نے تو کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنے، یہ میرے نہیں ہیں۔ وہ حیران اور پریشان ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی جو واقعی اس کے نہیں تھے۔ یارم بھی پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لگتا ہے تمہارا بیگ کسی کے ساتھ چینج ہو گیا، رکو میں مینیجر سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ سارے کپڑے بیگ میں ڈالتے ہوئے بولا، ایسے کیسے میرا بیگ چینج ہو گیا؟ یہ مینیجر دیکھ نہیں سکتا تھا؟ روح منہ بنا کر بولی۔ روح منہ بنائے اتنی کیوٹ لگ رہی تھی کہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ بیبی غصہ مت کرو، میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں اسے، تب تک تم یہ سارے کپڑے واپس پیک کر دو، جس کے ہیں اسے واپس بھی دینے پڑیں گے نا۔ وہ مسکراتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ بیبی کچھ بھی پہن لو ان میں سے، کیونکہ تمہارے لیے میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں۔ یارم نے کمرے میں آتے ہی بیڈ پر لیٹتے ہوئے اسے کہا، جن لوگوں کے ساتھ تمہارا بیگ چینج ہوا ہے نا، وہ اس ہوٹل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور اس ملک میں تمہیں پاکستانی کپڑے نہیں ملیں گے۔ دعا کرو اس لڑکی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ اس کا بیگ چینج ہوا ہے، اسی کنڈیشن میں تمہیں تمہارا بیگ واپس مل سکتا ہے، ورنہ تمہیں انہی کپڑوں میں گزارا کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہو تو ہم شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں، لیکن تمہیں یہاں پر ایسے ہی کپڑے ملیں گے۔ یارم میں تو ایسے کپڑے نہیں پہنتی، آپ کو تو پتہ ہے نا میں یہ عجیب کپڑے نہیں پہن سکتی۔ وہ پریشانی سے ایک ایک کپڑا اٹھا کر اسے دکھا رہی تھی۔ دیکھو روح جلدی فیصلہ کرو، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہم باہر جانے والے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ کپڑوں کی ضد کی وجہ سے ہم لیٹ ہو جائیں، ورنہ میرا سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے جلدی سے ان میں سے پہننے کے لائق کپڑے دیکھو اور پہن لو، اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کل ہی شاپنگ کریں گے اور تمہارے لیے کچھ پہننے کے لائق کپڑے خرید لیں گے، لیکن وقتی گزارا تو کرنا پڑے گا نا، پلیز اب جلدی کرو۔ آپ نے مجھے حجاب بھی نہیں لانے دیا، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میں نیچے یہی کپڑے پہن لیتی، لیکن اب بنا ابایا کہ آپ مجھے یہ فضول ناقبول کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ آپ نے ایسا جان بوجھ کر تو نہیں کیا؟ روح نے انگلی اٹھا کر اس کی طرف شک کی نظروں سے دیکھا۔ اگر میں تمہیں ایسے کپڑے پہنانا چاہوں تو مجھے اس طرح کے بہانے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری مجبوری ہے کہ میں تمہیں یہ کپڑے پہننے دے رہا ہوں، ورنہ کب کا باہر رکھ کے آگ لگا چکا ہوتا۔ اب جلدی کرو، کچھ دیکھ کر پہن لو۔ یارم خود ہی بیگ سے کوئی قابل کپڑا ڈھونڈنے لگا، اور پھر جینس کے ساتھ ایک لانگ شرٹ نظر آ ہی گئی، لیکن افسوس سلیو لیس۔ یہ لو، یہ پہن لو۔ ہائے یارم یہ کیسے پہنوں میں؟ ان کپڑوں کے ساتھ بازو کا کپڑا ہی نہیں ہے، میں نہیں پہن سکتی۔ روح کپڑے بیڈ پر پھینک کر وہیں منہ بنا کر بیٹھ گئی، لیکن یارم کی گھوری پر نظریں پڑتے ہی خاموش ہو گئی۔ کیا چاہتی ہو تم، میں خود اپنے ہاتھوں سے پہناؤں؟ یارم نے گھور کر کہا۔ نہیں، میں خود پہن لوں گی۔ وہ منہ بناتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ ایسے منہ بناتے ہوئے اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ یارم اس پر غصہ کرنے کا بالکل دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہائے یہ مجبوری۔ وہ چینج کر کے باہر آئی، کپڑے بالکل اس کے ناپ کے تھے، لیکن بازو پہ بالکل بھی کپڑا نہ تھا۔ وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے بازو کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب بھی وہ یارم سے بہت زیادہ شرماتی تھی، اور پھر کبھی اس کے سامنے ایسے کپڑے نہیں پہنے تھے، سو بہت شرم آ رہی تھی۔ یارم اس کی شرم و حیا دیکھ کر بہت محفوظ ہو رہا تھا۔ اسے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے یارم نے اپنا جیکٹ اتارا اور اسے پہنانے لگا۔ اس نے بھی فوراً جیکٹ پہن لی۔ یارم بازو کا تو ہو گیا، لیکن دوپٹہ نہیں ہے۔ دوپٹہ تو مسئلہ ہے، لیکن تمہارے پاس شال ہے نا؟ یارم نے بتایا تو وہ خوش ہو گئی۔ شکر ہے اس کے پاس شال تو تھی، ورنہ ایسے بے ڈنگے کپڑے وہ پہن کر باہر کیسے جاتی؟ ویسے یہ کپڑے صرف اسی کو بے ڈنگے لگ رہے تھے۔ یارم نے اس کے لیے ایسے کپڑے ڈھونڈے تھے جنہیں وہ آسانی سے پہن سکے۔ ان کپڑوں میں کہیں سے بھی وہ بے لباس نہیں ہو رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا چھا چکا تھا۔ یارم یہ اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں پر 2 ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بج رہے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شال، ٹوپی، دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے، یا وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ الگ بات تھی کہ اگر برف گر رہی ہو تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔
یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم اب کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب یارم اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے کچھ لوگ کھڑے تھے ان کے قریب چلا گیا۔ سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ جی سب ہو چکا ہے، اب دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلے گئے۔ یارم یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے، جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ، اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر ایک اس جگہ پر لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کر رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنائی گئی تھی جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر لے آیا۔ یارم یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ روح دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں لیکن تم سے زیادہ پیارا نہیں ہے، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں کہتا آیا ہوں، آج تم کہو گی تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں؟ روح میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں۔ روح شرماتے ہوئے اس کے سینے لگی۔ اوہو پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے۔ اپنا بچپنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ گرا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر مجھ سے کہو کہ… یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر اس آئس لینڈک زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، اب تم بھی بولو جلدی۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں اسے گھورا تو یارم اسے بھی گھور کر رہ گیا۔ اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کرے مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی، وہ آئیگو میگو۔ روح وہ آئیگو میگو نہیں، یارم نے صدمے سے آئس لینڈک کا بیڑا غرق کرتے ہوئے سنا۔ ہاں وہی، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اسے اظہار محبت کرے گی تبھی برف گرنا شروع ہوگی، اسی لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈک زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بیڑا غرق کر گیا تھا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی جلدی کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کریں گے کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی ہی بات ماننی پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کمنٹس پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھی ہی نہیں اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ تو ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر رہی تھیں۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تو اس کی اپنی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب مڑ کر ایک دفعہ ان 2 لڑکوں کو دیکھا جو اب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اسی طرح سے کمنٹ پاس کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کی نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تب تک یہی ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرے کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا، پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔
میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو ان میں، کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں۔ روح روٹھے انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی۔ مجھے یہ چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہے ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہو روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی نہ چھین پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کریں، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا روپ سے یہ روپ اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کرے نا پلیز، روح ضدی سے انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ، روح آئی نیور چیٹ۔ یارم آنکھیں بند کیے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی اس لیے پیچھے ہو گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب گئی۔ رہنے دو روح، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا نا، روح کانفیڈنس سے بولی مگر لڑکھڑا گئی۔ اوکے دین، وہ اسی کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی اور پھر ہمت ہار کے اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ یارم جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا، اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کے لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیارا سا روپ یارم کو اندر تک سرشار کر گیا تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل طور پر خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا۔ ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا، جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہونٹ سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کی طرف آیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آئس لینڈنگ زبان میں کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف سمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئے۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ کہا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پر کھڑا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے حصار میں پایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے۔ اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان۔
اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں کہ لوگ مرے ہوئے ہوں، لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس کیوں آتی؟ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم اٹھیں، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی، لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نہ، دیکھے نہ۔ روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی، جب اچانک یارم نے اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا ہے وہ جو بھی کریں، دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا ہے؟ اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا، ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم میری بات تو سنے، باہر وہاں۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، I love you، بھول جاؤ سب کچھ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں روح بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔ اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف اور روح اور یارم تھے، جہاں کسی دوسرے یا تیسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ساتھ لائی تھی، لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کر سکتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچارے کو اردو آتی نہیں تھی، اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کے اس طرح سے بیٹھنے پر یارم بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تو میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے؟ میرا بچہ بات بھی نہیں کرے گا مجھ سے؟ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے گیا تھا۔ ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے۔ میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں، جائیں، مجھے نہیں کرنی بات آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولا نا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی، ہاں لایا ہوں بابا، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کی سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ۔ آنکھیں کھولو، روح نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہیں تھا، یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کے نظر جھکا لی۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اف لڑکی، کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور بدلے میں مجھے اس کے کوئی اور گفٹ دو۔
یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بمشکل سن پایا، وہ جو کل دینے والی تھی۔ یارم نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا، میں تو نہیں دوں گی۔ روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہوئی، جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں تو لے ہی لوں گا۔ اس کے ہونٹوں پر پورے استحقاق سے مہر ثبت کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلی گئی تو میرا کیا ہوگا۔ آئی لو یو۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانتی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا واقعہ یاد آ گیا۔ یارم، صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ اب تو باہر گئے تھے نا، کچھ تو پتہ چلا ہوگا۔ پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ 2 لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہوں۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے۔ پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم، لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے۔ بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے۔ جانے کتنا بے حس آدمی ہے جسے ان پر ترس ہی نہیں آیا۔ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے، بس بہت ہو گیا، کیا بیکار باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ کب سے بکواس کیے جا رہی ہو؟ کوئی اور بات نہیں ہے تمہارے پاس کرنے کی؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ روح گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ میں تو بس، وہ منمنائی جب یارم نے کھینچ کر قریب کیا۔ دور مت جایا کرو مجھ سے، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ یارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا۔ اس کے بازو چھوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ یہ گاڑی اس نے یہاں آ کر لے گئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اسے کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں جانے دے سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، تم تو سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ۔ میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اچھے کے لیے ہے۔ میں تو تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم اس درندے کی زندگی میں آئی ہوئی فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی تھی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے خود ہی اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرے لیے میرا سب کچھ ہو روح۔ جب پہلی بار تم آئی، وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روپ مجھے اندر تک ہلا گیا روح۔ وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی تھی وہ محبت تھی روح۔ ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو تو لگام لینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول کر تمہیں اپنے سینے سے نکالوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا روح۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔
میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئی فلیٹ سے۔ روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں تم سے دور رہوں لیکن نہیں رہ پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری تمہاری غلطی ہے۔ مجھے اپنے آپ سے عشق پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تو تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا۔ وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں؟ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دیں لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دیں۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے۔ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ اگر وہ مجھ سے دور ہوئی تو میں اسے بھی مار دوں گا۔ وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دوڑاتے ہوئے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دی۔ وہ جاگ رہی تھی لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ کوئی جیتا جاگتا وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی اور روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کام وہ کتنے غصے سے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا جہاں پر نیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، روح خاصی اونچی آواز میں بولی جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے اس کی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ آپ آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا؟ پلیز مجھ پر چلایا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کریں۔ آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی لیکن پلیز مجھ پر ایسے غصہ مت ہوا کریں۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پر۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اگر مجھ پر چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسے ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سی دھمکی بھی دے ڈالی۔ نہیں پلیز یہ غصہ مت کرنا ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کر نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ایسے ہی مان گئی۔ اسپیشل انتظام کیا کیا تھا آپ نے؟ جلدی بتائیں مجھے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بالکل اس کے قریب جڑ کر بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح، تم نے سارا ہنی مون یہیں پر نکلوا دینا ہے، تم تو اس روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو۔ چلو جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ روح نے اپنا حلیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں، اب جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بابا شوز تو پہننے دے مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کر جا رہا تھا۔ جلدی کرو، یارم نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی روح سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی روم سے باہر نکلا۔ وہ روم لاک کرنے لگی۔